آج جس عنوان پر بات کرنی ہے اس کا عنوان یہ ہے، کسی مومن کو، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے کا کیا گناہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس پر کیا وعیدات اور کس انداز میں اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا گناہ بتایا ہے، کسی مسلمان کو، کسی مومن کو قتل کرنے کا کیا گناہ ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے قتل کر دیا، جس نے کسی مومن کو، کسی مسلمان کو قتل کر دیا، متعمدً، جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں ڈالے گا، یہ پہلی سزا ہے۔ خالداً فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، دوسری سزا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ رب العزت کا اس قاتل پر غضب ہوگا، یہ تیسری سزا۔ ولعنہ، چوتھی سزا یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میری لعنت ہے اس پر۔ پانچویں سزا یہ ہے، وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ اللہ رب العزت نے پانچویں سزا کا یہ ذکر فرمایا کہ اس قاتل کے لیے، جس نے کسی مومن کو، کسی مسلمان کو قتل کیا، پانچویں سزا یہ ہے کہ میں نے اس کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ علماء محققین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنا غصے کا اظہار کسی اور جگہ پر نہیں فرمایا جتنا کہ اس موقع پر اللہ رب العزت نے انتہائی سزاؤں کا ذکر فرمایا، اور ایک عمل پر 5 سزاؤں کا ذکر فرمایا۔ جس نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا، جس نے کسی حقیقی مومن اور مسلمان کو مار دیا جان سے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے 5 سزاؤں کا اعلان فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کسی مسلمان کا ناحق قتل، کسی مومن کو ناحق مار دینا اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشاد میں بھی فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری دنیا کا ختم ہو جانا، پوری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ رب العزت کے نزدیک ایک مسلمان آدمی کے قتل کے مقابلے میں معمولی چیز ہے۔ پوری دنیا کا ختم ہو جانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، یہ حدیث پاک ترمذی شریف اور اسی طرح نسائی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک طرف پوری دنیا کا ختم ہو جانا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کم درجہ ہے، اور کسی مومن مسلمان کو قتل کر دینا یہ اس سے بڑے درجے کا جرم ہے، اور اس سے بڑے درجے کا گناہ ہے کہ کسی مسلمان کو، کسی مومن کو قتل کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پوری دنیا کا ختم ہو جانا، اللہ کے نبی فرما رہے یہ کم درجہ ہے، اور کسی مومن اور مسلمان کو قتل کر دینا اور اس کو جان سے مار دینا یہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان والے اور تمام زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں، تمام آسمان والے اور تمام زمین والے اگر کسی مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ سارے آسمان والے، سارے زمین والے اگر کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اور یہ اللہ کے نزدیک کسی مسلمان کا ناحق قتل، کسی مسلمان کا ناحق جان سے مار دینا اتنا بڑا گناہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اتنا بڑا جرم ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کسی مسلمان مومن کو ناحق قتل کرنا اور جان سے مار دینا۔ تیسری حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید سے روایت ہے اور مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے، مگر جو شخص مشرک ہوتے ہوئے مر گیا اس کی مغفرت نہیں ہے۔ جو شخص شرک کرتے ہوا دنیا سے چلا گیا، مشرک ہوتے ہوئے مر گیا، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص جس نے کسی مومن کو، کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا، اس کی مغفرت بھی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کسی مومن اور مسلمان کا ناحق قتل اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اس کے رسول کو بھی پسند نہیں ہے، اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا اللہ کی نظر میں بھی ناپسندیدہ انسان ہے، رسول اللہ کی نظر میں بھی ناپسندیدہ انسان ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، میرے بعد کافر مت ہو جانا۔ کیا فرمایا؟ میرے بعد کافر مت ہو جانا کہ جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگ جاؤ۔ کافر مت ہو جانا، کیا معلوم ہو رہا ہے کہ کسی مسلمان کا قتل، کسی مسلمان مومن کو قتل کرنا یہ کافروں والا کام ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میرے بعد کافر مت ہو جانا جس کی وجہ سے کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگ جاؤ۔ اور حدیث پاک میں، بخاری مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَقِتَالُهُ کفر، مسلمان کو قتل کرنا، کسی مومن مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے، کفر کی چیز ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں کیا بات رائج ہے؟ اگر جس نے، کسی طبقے نے اگر کسی مسلمان کو، کسی مومن کو قتل کر دیا، اور اس کو نام کیا دیتے ہیں کہ یہ جہاد ہے۔ کیا نام دیتے ہیں؟ یہ جہاد ہے۔ کسی مومن کو، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا اور آپ اس کو جہاد کا نام دے دیں، یہ جہاد کا نام دینا آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا، آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، یہ کہ آپ نے اس کو جہاد کا نام دے دیا۔ کسی مومن مسلمان کو ناحق قتل کرنے کے بعد، ناحق مومن مسلمان کو قتل کرنے کے بعد اگر آپ اس کو جہاد کا نام دے بھی دیں، آپ نے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا، آپ اس سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا اس پر غضب ہے، آپ اس سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں میری شخص پر لعنت ہے، آپ اس سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، آپ اس سے نہیں بچ سکتے۔ نام دینے سے حقیقت نہیں بدلتی، نام تبدیل کرنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اور ایک طبقہ ہمارے معاشرے میں کسی حقیقی مومن مسلمان کو قتل کرنے کے بعد دہشت گردی کا نام دے دیں، تو دہشت گردی کا نام دینے سے آپ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ وہ حقیقی مومن ہے، حقیقی مسلمان ہے، غیر شرعی طور پر آپ نے اس کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد آپ اس کو دہشت گردی کا نام دے دیں، لیکن دینے کے باوجود بھی اس نام دینے کی وجہ سے اگر آپ نے حقیقی مومن کو، حقیقی مسلمان کو غیر شرعی طور پر آپ نے قتل کر دیا، تو اللہ نے فرمایا میں آپ کو جہنم میں ڈالوں گا، آپ اس سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا غضب ہے تیرے اوپر، اس سے آپ نہیں بچ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں میری لعنت ہے اس پر، آپ اس سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے لیے دردناک عذاب تیار کیا کہ تو نے کسی حقیقی مومن اور مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو نام تبدیل کرنے سے حقیقت نہیں بدلتی، نام تبدیل کرنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ آج کل بھی ایسے ہم نام تبدیلی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو جو اللہ رب العزت کا حکم ہے، جو رسول اللہ کا فرمان ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے کسی حقیقی مومن اور مسلمان کے قتل پر 5 سزاؤں کا اعلان کیا، اور ہم آج کسی حقیقی مومن مسلمان کو قتل کر دیں غیر شرعی طور پر، اور پھر اس کو کوئی بھی اچھا نام دیا جائے، تو انسان اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ کسی حقیقی مومن اور مسلمان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی نظر میں بھی اور رسول اللہ کی نظر میں بھی۔
حضرت ابو بکر سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک، یہ فرمان بخاری شریف میں موجود ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر آمنے سامنے آ جائیں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں جہنم والوں میں سے ہیں، یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی سے یہ بات تو ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا ہے، وہ تلوار لے کے آیا اور کسی مومن کو قتل کر دیا ہے، یہ تو جہنم میں جائے گا، لیکن جو قتل ہو رہا ہے وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ جو قتل ہو رہا ہے وہ جہنم میں اس لیے جا رہا ہے، اس کے دل میں بھی یہ تھا اگر مجھے موقع لگ گیا میں اسے قتل کروں گا، اس کے دل میں تھا کہ مجھے موقع لگا تو میں اس کو قتل کروں گا۔ ان دونوں کی نیت ایک دوسرے کو قتل کرنے کی تھی، بے شک دونوں مسلمان تھے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے اور اگر کسی مسلمان نے کسی کو ناحق قتل کر دیا یہ جہنم میں جائے گا، جو مر گیا وہ شہادت کے درجے پہ فیض ہو جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، مسلمان مارنے والا جہنم میں، مسلمان مرنے والا شہادت کے درجے پہ فیض ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اگر ناحق قتل ہو گیا، اگر دونوں کے دل میں یہ بات آ جائے مجھے موقع ملا میں قتل کروں گا، اس نے کہا مجھے موقع ملا میں قتل کروں گا، تو دونوں مسلمان، امام الانبیاء نے فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اللہ مسلمانوں کو آپس میں قتل و قتال سے محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو قتل کرنا، صرف قتل کرنا گناہ ہے، کسی کو مشورہ دینا گناہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں شاید اس مسئلے کو نہیں سمجھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں آدھے جملے سے اعانت کی ہے، آدھے جملے سے توجہ رکھنا، کسی مسلمان نے کسی مسلمان کے قتل میں، کسی نے بھی کسی مومن اور مسلمان کے قتل میں آدھے جملے سے مدد کی ہے، اعانت کی ہے، قیامت والے دن جب یہ شخص آئے گا اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ آج یہ شخص اللہ فرمائے کہ میری رحمت سے محروم ہوگا۔ اب آدھا جملہ کیا ہے؟ ایک دوسری حدیث پاک میں آتا آج معاشرے میں اس کو تو گناہ سمجھا جاتا ہے کہ واقعی مسلمان کو قتل کرنا گناہ ہے، واقعی مسلمان کو مارنا گناہ ہے، لیکن یہ گناہ نہیں سمجھا جاتا کہ کسی کو ابھارنا، کسی کو آمادہ کرنا، کسی کو مشورہ دینا، یہ بھی امام الانبیاء کے فرمان کے مطابق برابر کا قاتل بھی ہے اور مجرم بھی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی شخص کو ناحق قتل کر دیا یہ قاتل بھی ہے اور مجرم بھی ہے، اور جس نے کسی کو آمادہ کیا، آمادے کا کیا مطلب؟ اس کے سامنے ایسی باتیں جا کر کی کہ یہ بندہ قتل پر اتر آئے، تو یہ بندہ بھی امام الانبیاء کے فرمان کے مطابق قاتل بھی ہے، مجرم بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر جس نے کسی کے لیے کسی کو ابھارا کہ تم بے غیرت ہو گئے ہو، وہ تم ایسی باتیں کر رہے، آپ اس کو قتل نہیں کرتے، یہ اس کو ابھار رہا ہے، یہ بھی قاتل بھی ہے، مجرم بھی ہے۔ جس طرح کے قتل کرنے والا قاتل ہے یہ ابھارنے والا بھی قاتل ہے، مجرم بھی ہے، دونوں قاتل بھی ہیں مجرم بھی ہیں حدیث کی روشنی میں۔ تیسرے نمبر پر جس نے کسی کو مشورہ دیا کہ فلاں کو قتل کر دے تو یہ بھی قاتل بھی ہے، مجرم بھی ہے۔ اور اس کو ایک محقق مفسرین کرام نے اپنی تفسیر میں اس کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو مسلمان کسی مسلمان کے قتل کا مشورہ دے، جو مسلمان کسی کو قتل پر آمادہ کرے، جو مسلمان کسی کو ابھارے اور آمادہ کرے کسی مسلمان کے قتل پر، یہ دونوں قاتل بھی ہیں اور مجرم بھی ہیں۔ اور ہم معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سزا صرف اسے ہونی چاہیے جس نے قتل کیا ہے اور جس نے مشورہ دیا ہے۔ کیا شریعت نے اس کے لیے سزا رکھی ہے کہ جس نے مشورہ دیا اور آمادہ کیا ہے؟ ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ایک آدمی تھا، وہ بڑی جائیداد کا مالک تھا، بہت بڑا مالدار تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، 5 اور 6 سال مفسرین کرام نے اس کی عمر لکھی، اس بچے کی عمر 5 سال 6 سال تھی۔ اس کا والد بوڑھا تھا، بڑی جائیداد کا مالک تھا، صرف ایک بیٹا تھا۔ رشتہ داروں نے مشورہ کیا کہ اگر اس کا باپ مر گیا ہے تو اس کی جو جائیداد ہے اس کا مالک یہ بچہ بن جائے گا، ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اس بچے کو قتل کر دیں اور جب یہ بندہ مر جائے گا ہم اس کی میراث کے مالک بن جائیں گے۔
یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، اور مفسرین نے اپنی تفسیر میں اس کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ فرمایا کہ ان 7 آدمیوں نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد اس بچے کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے کے بعد یہ مقدمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا کہ 7 آدمی ہیں اور انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا اس لالچ میں کہ ان کی میراث ہمارے پاس آ جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان 7 آدمیوں کو قتل کر دو۔ امام الانبیاء حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ 7 کو قتل کر دو۔ ایک بندہ وہاں بولا، حضرت عمر سے فرمایا کہ قتل ہونے والا بچہ تھا اور وہ ایک تھا، اور مارنے والے 7 آدمی ہیں، 7 نے اکٹھے تو نہیں مارا، مشورہ ہی کیا تھا، مارا تو کسی ایک نے، یہ سب کو سزا کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر صنعاء والے، یہ ملک یمن کے اندر ایک شہر کا نام ہے، اگر صنعاء والے سارے اس کے قتل میں شریک ہوتے، آج عمر سب کے قتل کا حکم صادر فرماتا۔ اگر یہ 7 ہیں، 7 کے 7 بندوں کو قتل کر دیا گیا۔ اور شریعت کا یہ قانون ہے، یہ اصول ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو قتل میں شریک ہیں وہ دونوں قاتل ہیں، دونوں مجرم۔ اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب کسی حقیقی مومن اور مسلمان کا قتل ناجائز ہے تو رجم جب کر رہے تو وہ بھی تو مسلمان ہوتا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، اس سوال کا جواب حدیث پاک میں موجود ہے کہ جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے، اس کا خون حلال نہیں ہے مگر 3 حالتوں میں، 3 حالتوں میں اس کا خون حلال ہے ویسے حرام۔ کون کون سی؟ اگر کسی مسلمان شادی شدہ تھا، اس نے زنا کر لیا تو شریعت میں اس کا حکم کیا کہ رجم کیا جائے گا، ہے تو مسلمان لیکن قتل ہو رہا ہے، رجم کیا جائے گا، اس حالت میں یہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جس نے اسلام چھوڑ دیا اس کو دعوت دی جائے گی، مطمئن ہو جائے ٹھیک ہے، ورنہ اس کی شریعت نے اس کے مارنے کا حکم دیا۔ تیسرا بندہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا تو بدلے میں یہ قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ تو کسی مسلمان کو ناحق قتل کا گناہ کیا ہے؟ انسان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھی ہیں اس میں تو تمام تر جو وعیدات ہیں وہ تو آخرت کی ہیں، دنیا میں کیا نقصان ہوگا، اس پر تھوڑی سی بات۔ جو مسلمان کسی کو ناحق قتل کر دے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو بدلے میں قصاصاً قتل کر دیا جائے، اگر یہ صورت نہ ہو تو پھر دیت کتنی ہونی چاہیے؟ شریعت نے اس میں وضاحت فرمائی، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، شریعت مطہرہ میں 100 اونٹ ہیں کسی کی دیت، 100 اونٹ، آج کے دور میں اونٹ نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ دیت ادا کرے گا سونے کے اعتبار سے تو پھر سونے کی مقدار شریعت میں 1000 دینار ہے، اور دینار سونے کا ہوتا ہے، اور 1 دینار 4.5 ماشے کا ہوتا ہے۔ پھر 1000 دینار کے لحاظ سے اس کو دیت ادا کرنا ہوگی، ورنہ ایسے معافی نہیں ملے گی۔ اگر وہ چاندی کے لحاظ سے دیت دینا چاہے کسی مسلمان کا ناحق قتل پر، پھر دوسری صورت یہ ہے کہ چاندی کے لحاظ سے دے گا 10,000 درہم کے لحاظ سے۔ اور آیا کہ اس وقت کس قول پر فتویٰ ہے؟ شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ درہم جو ہوتا ہے وہ 3.5 ماشے کا ایک قول کے مطابق، لیکن اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ ایک بندے کی دیت بنتی ہے چاندی کے لحاظ سے، اگر درہم کو 3.5 ماشے کا قرار دیں، 2916 تولے 8 ماشے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس پر فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ اس پر ہے 2625 تولے چاندی کے، یہ ایک ناحق قتل کی دیت ہے، اور 10,000 درہم، اور 1 درہم 3 ماشے، 1 رتی اور 1 رتی کا 5واں حصہ، اس لحاظ سے 2625 تولے بنتی ہے جو ایک مسلمان کی دیت ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کسی کو ناحق قتل کر دے تو پھر اس پر یہ دیت ادا کرے گا تو مالی نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اللہ کے یہاں مجرم بھی ٹھہرا، دنیا میں بھی نقصان ہے۔ جو کسی مسلمان کا ناحق قتل اللہ کے ہاں بھی بہت بڑا گناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا
وہ دنیا میں بھی اپنی تباہی کرتا ہے اور آخرت میں بھی اپنی تباہی کا سامان اکٹھا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو مسلمان آپس میں قتل و قتال پر، قومیت پر اور کبھی کبھی لسان پر، میں پٹھان اور یہ پنجابی، میں پنجابی اور یہ پٹھان، میں سندھی اور یہ بلوچی، میں بلوچی اور یہ سندھی، اور اسی طرح اس قومیت کی بنیاد پر، لسان کی بنیاد پر اور چند جائیداد کے جھگڑوں پر اور میراث کے جھگڑوں پر، دنیا کے معمولی معاملات پر ایک دوسرے کے مسلمانوں کو قتل پر اتر آنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جس پر اللہ رب العزت نے 5 سزاؤں کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو مسلمان جہاں جہاں تک یہ صدا پہنچے گی اور جہاں جہاں مسلمان مومن کے آپس میں قتل و قتال کے معاملات ہیں، دشمنیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اللہ سب کو اس سننے کے بعد آپس میں صلح کی توفیق نصیب فرما دے اور مسلمانوں کو آپس میں قتل و قتال سے محفوظ فرما دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پابند بنا کے اپنی ذاتی جھگڑوں پر، اپنی قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے آپس کے جھگڑوں کو ختم فرما دے اور آپس میں مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما کر اور حق کے لیے کھڑا ہو کر نبی کے شریعت کو غلبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما